بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب کریم اس علمی روحانی فکری نشست میں ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور جو چیزیں یہاں ہم سیکھیں سمجھیں اسے آگے پہنچانے کی بھی اللہ رب کریم توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ دین متین پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس طرح کے پچھلے موضوعات کے اعتبار سے ہم نے مختلف چیزوں کو اس نشست میں موضوع سخن بنایا، اور مختلف ہم مسائل کو درجہ بدرجہ اس کو یہاں پر ہم بیان کرتے جا رہے ہیں، اور جو مشکلات ہیں اس مشکلات کے حوالے سے اور جو مسائل ہیں ان مسائل کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایک موضوع کو ایک نشست میں مکمل کرتے جائیں انشاءاللہ العزیز۔ آج جو نشست ہے وہ جنازے اور میت کے دفن ہونے سے بعد تک کے مسائل کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ رسم و رواج جو عمومی طور پر ہمارے ہاں جنازے یا میت کے حوالے سے اور پھر میت کے دفنانے کے بعد مختلف جو رسم و رواج کا طریقہ جاری ہوتا ہے اور لوگ اس کو شریعت تک کا درجہ دے دیتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس میں سب سے پہلا کہ فاتحہ کے بعد یعنی دفن ہم کراتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر جو مسائل شروع ہو جاتے ہیں وہ پہلا مسئلہ ہوتا ہے فاتحہ کا، کہ فاتحہ خوانی شروع ہو جاتی ہے، اور قبر پر ہی فاتحہ کر دی جاتی ہے، اور قبر کے بعد بھی تھوڑا آگے آ کے بھی قبرستان کے ایک مخصوص حصے پر بھی مردے کو ہم فاتحہ کرتے ہیں یا فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فاتحہ پڑھنا ہے یہ مسنون عمل ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ یہ ثابت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں بھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے بھی اس چیز پر عمل کیا، اور اس عمل کو بطور ثواب مردے کے لیے اصالِ ثواب کے طور پر رکھا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص چند بار، ضروری نہیں کہ 3 بار، اس سے زیادہ بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 5 بار 7 بار جتنا بھی آپ پڑھ لیں۔ اس میں سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جتنے پیچھے انبیاء آ چکے اور ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، اہل بیت اور جتنے مومنین مومنات صالحین دنیا سے مرد عورت زن بچے چلے گئے ہیں، سب کو دعا میں شامل کرنا یہ باعث ثواب ہے۔ یہ مسئلہ تو بڑا ہر مسلمان کو معلوم ہے اور معلوم ہونا بھی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ فاتحہ میں
کچھ لوگ یہاں سوال یہ ہے کہ جوڑے، کپڑے، جوتے اور اسی طرح کوئی سرما رکھ رہا ہے، کوئی مصلی، کوئی لوٹا، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، یہ بے شمار چیزیں لوگ رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ نہ تو فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن اس میں قباحت کوئی نہیں ہے، اس میں برائی کوئی نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے تو اس کو خیرات کے طور پر، یعنی کوئی چیز خیرات کر دینا، جوتا ہے، جوڑا ہے، کپڑا ہے، اس کو فرض اور واجب کا درجہ حاصل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اس طرح سے کرنا کہ یہ عین فرض ہے، واجب ہے، اس کے بغیر بخشش نہیں ہوگی، تو یہ صریحاً جہالت ہے۔ ہاں، خیرات کی غرض سے کہ خیرات کرنے سے اللہ مردے کو اس کا ثواب دے گا، ہم کسی کو کپڑے پہنا دیں، ہم کسی کو لباس کی صورت میں کوئی چیز دے دیں، جوتا ہے، کوئی ضرورت ہے زندگی کی اور چیزیں ہیں، نقدی ہے، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ہے جو خیرات میں جس کی ممانعت نہیں ہے، وہ چیز ہم خیرات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ میت کو دفنانے کے بعد قبر پر اذان دیتے ہیں، تو یہاں اس کا جواب یہ کہ شرعاً لازم نہیں ہے، البتہ اذان دینا نہ ناجائز ہے اور نہ ہی کوئی غلط کام ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں شریعت کا کوئی لزوم نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ لازمی اذان دی جائے۔ کچھ علاقوں میں عاجز نے بھی دیکھا ہے، خصوصاً دیہاتی علاقوں میں، جو ذرا دور دراز کے دیہاتی علاقے ہیں، وہاں لوگ اذان دیتے ہیں، میت کو دفن کرنے سے پہلے بھی دیتے ہیں اور میت کو دفن کرنے کے بعد بھی دیتے ہیں، کسی جگہ پر ایک ہی اذان ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی عمل ہے، لیکن منع نہیں ہے، لیکن یہ شریعت میں کوئی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے شادی نہیں کی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ایک جہالت ہے، اس کی ساری عمر شادی نہیں ہوئی یا اولاد بھی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، اولاد بھی نہیں ہوئی، بیوی بھی نہیں ہے، ایسا ہوا کہ شادی ہوئی، بیوی بھی مر گئی، بچے بھی نہیں ہیں، تو یہ رنڈوا کہلاتا ہے، اس کو ایک اصطلاح میں رنڈوا کہتے ہیں۔ ایسا شخص جس کی شادی ہوئی ہو، بچے نہ ہوئی ہو اور بیوی فوت ہو گئی، اب کوئی اس کا یعنی پیچھے اہل و عیال میں نہیں ہے، تو یہ سوال عمومی طور پر پہلے جہالت کے طور پر کئی لوگ پوچھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے ہم بھی زمانہ طالب علمی میں یہ بات سنتے ہوتے تھے کچھ بزرگ عورتوں سے کہ ایسے شخص کے بارے میں پوچھ کے آئے کہ اس کی جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، اس کے گھر جائیں، تو شریعت میں ہر مومن کا جنازہ جو مسلمان ہے اور جس کی شریعت نے کوئی ممانعت نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی پڑھ لے گا محلے میں سے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح قبر کو بلاک، سلیب اور اینٹوں کے استعمال سے پختہ کرنا، اب اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری جگہوں پر تو اس پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ قبر کو پختہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور کئی جگہوں پر یہ مسئلہ ہے کہ وہاں قبر ہی پختہ بن سکتی ہے، غیر پختہ قبر بن ہی نہیں سکتی۔ اب اس میں یہ ہے کہ قبر بنانے کے لیے یہاں جو جواب ہے وہ اس کو ہم مد نظر رکھ کر بات کریں گے۔ قبر بنانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ لحد کرنا ہے، قبر میں لحد بنانا، قبر میں لحد بنانا۔ لحد آپ نے دیکھی کہ لحد والی قبریں سب دوستوں کو، ہمیں زندگی میں اتفاق ہوتا ہے، زندگی موت ہر ایک کے ساتھ ہے، تو جس کو ہم بغلی لحد کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بغل میں قبر کے نیچے لحد بنائی جاتی ہے، تو یہ سب سے اچھا طریقہ۔ اگر زمین نرم ہو تو لحد نہ ہو سکے، اب لحد نہیں بنائی جا سکتی، کئی جگہیں ایسی زمین بڑی نرم ہے، بھربھری ہے، ریتلی ہے، تو وہاں لحد نہیں بن سکتی، بنائیں گے تو زمین گر جائے گی، لیکن کئی جگہوں پہ جہاں بنائی جا سکے وہاں اولا یہی ہے کہ بنا دی جائے۔ جہاں نہیں بنا جا سکتی اب وہاں پر لکڑی، لوہے، پتھر کا تابوت، صندوق رکھنا، یا براہ راست ہی قبر کو، جیسے ہمارے ہاں لحد بالکل براہ راست زمین کے اندر بنتی، اوپر سلیب رکھ دیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ملے تو پکی سر کا استعمال کرنا بھی، یعنی پکی یعنی چیزیں جس سے پختہ اینٹ ہے تو اس سے بھی قبر بنائی جا سکتی ہے۔ گارے اور مٹی کی لپائی کی جائے تو یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ قبر بنانے میں دکھلاوا،
فضول خرچی اور زینت یہ پرہیز کیا جائے، قبر کو زینت کی جگہ نہ بنایا جائے۔ قبر کو جیسے بہت لوگ خوبصورت نقش و نگار کی ٹائلیں یا بہت زیادہ قبر پر رقم خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، بڑے مختلف قسم کے جناب عجیب و غریب پتھر ٹائلیں لگائی جاتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے اور اس حوالے سے شریعت میں ممانعت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بلاکوں کی جیسے قبر بنتی، کراچی میں بلاکس کی قبر بنتی ہے، سندھ میں کئی جگہوں پہ بنتی ہے، تو سلیب ڈال دیے جاتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور بلاکس کا متبادل اینٹ ہے، اینٹوں سے بھی قبر بنائی جا سکتی، جیسے دریائی علاقے ہمارے یہ سارے راوی کے ساتھ ساتھ ہیں، تو یہاں سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے اور پانی جو ہے کافی قریب ہوتا ہے، قبروں کے زیر زمین قریب ہوتا ہے، تو وہاں پر پختہ قبر اندر سے بنانے میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی۔ اچھا، اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے، خواتین کے بھی علم میں ہونا چاہیے، جو گھر کی بزرگ بڑی خواتین ہیں عموماً، کہ میت کے گھر کھانا کھانا، تیجا، رسم کل وغیرہ کی رسومات، اور اس میں چہلم بھی شامل ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلا سوال یہ ہے، اب اس کے اندر جو پہلا نقطہ ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانا کیسے ہے؟ اگر مکروہ ہے تو مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی؟ کتنے دن تک کھانا جائز نہیں ہے؟ اگر 3-10 تک جائز نہیں تو پھر سوئم کو کیوں جائز کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دوسرا، ہمارے ملک میں رواج ہے کہ تیسرے دن میت کے گھر کھانا پکاتے ہیں، لوگوں کی دعوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ملتان میں فوت ہوا تو لاہور والے رشتہ داروں کو اطلاع کر دی جاتی ہے، فلاں دن فاتحہ خوانی ہے، لاہور والے شرکت کرتے ہیں، سب بارہا دیکھا گیا، کیا ایسا شرعاً جائز ہے؟ یہ بھی سوال چل رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ میت کے گھر کھانا کھانے سے منع کیا گیا، مذکورہ بالا صورت، یعنی جو ابھی پہلے بات کہی گئی کہ جو لاہور سے یا ملتان سے مہمان آیا تو وہ کھانا کھا رہا ہے، تو اب اس حوالے سے کیا جائز ہے کہ وہ کھانا کھائے؟ آیا صرف میت کے گھر والوں کے لیے یا باہر سے آئے رشتہ داروں کے لیے جو میت کے گھر مہمان ہوں یا شادی یا کوئی اور دعوت کرنا چاہتے ہوں، اب ان کے لیے کھانا جائز ہے؟ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ مرنے کے بعد چند دن بعد کل خوانی کرتے ہیں، جس میں لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ایک مخصوص طریقے سے ختم پڑھا جاتا ہے، جیسے یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے قل یا ایھا الکافرون، یعنی چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، اور چاروں کل میں ہم ثلاثہ مرتبہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ آخر میں پڑھتے ہیں، اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، قاری صاحب یہ غور سے سنیں جی مسئلہ، اور یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ پھر لوگ میوے لے کے آتے ہیں، یعنی پھل وغیرہ لاتے ہیں، کپڑے لاتے ہیں، چاول یا کھانا جو پکایا جاتا ہے تقسیم ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں یہ والا جو طریقہ ہے وہ جائز ہے؟ پھر اس کے بعد یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں کل خوانیوں میں خرابیوں میں سے کوئی نہ کوئی، درج ذیل خرابیوں میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اس میں یتیموں کا مال ناحق خرچ کرنا، جیسے بھی کوئی بچہ یتیم ہو گیا اس کے گھر والے پیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی لگاؤ، یہ تمہارا باپ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، میت کے گھر دعوت میں لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، آؤ بھئی یہ کھانا کھاؤ، ریاکاری اور دکھلاوا بھی ہو رہا ہے، اور جو شخص یہ عمل نہ کر سکے تو اس کو پھر جو ہے وہ ملامت کی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اب یہ سارے سوالات کا اب جواب سن لیں۔ میت کے گھر یا گھر کے باہر اہل میت یا دیگر افراد کا بطریق دعوت و ضیافت ان لوگوں کے لیے طعام تیار کرنا جو میت کے لیے تعزیت کے لیے آئے ہیں، شرعاً مکروہ ہے، شرعاً مکروہ ہے، یعنی اب یہ میت کے گھر والے تو یہ کریں گے نہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور یا اہل میت وہ افراد جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی نہیں کریں گے۔ اچھا، اب اس طرح کا طعام کر کے پکا کر اور دعوت دینا یہ بالکل شریعت میں مکروہ ہے، چونکہ عموماً تعزیت 3 دن کے لیے، تو اکثر فقہا نے بھی 3 دن کا لفظ ہی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اس عبارت میں 3 دن کی وضاحت کر لی، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ 3 دن کے بعد بھی میت کی عظمت کے اظہار کی غرض سے بطریق دعوت و ضیافت لوگوں کو بلا کر کھلانا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، 3 دن تو اس لیے ہے کہ 3 دن کی تو باقاعدہ اس میں سختی ہے کہ میت کے گھر میں کھانا نہیں پکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، جب آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے 3 دن تک متواتر اپنی ازواج مطہرات ام المومنین جو تھیں، ہماری امہات المومنین جو تھیں، ان کو حکم دیا کہ وہ کھانا پکا کر ان کے گھر بھیجیں۔ تو یہاں سے یہ سنت ثابت ہے کہ اب اہل علاقہ، اہل رشتہ دار، اہل نسب جو ہیں اور پڑوسی ہیں تو وہ بھیجیں گے، تو جو بھی اس میں قریب ہوگا وہ بھیجے گا۔ باقی اگر کوئی بالغ آدمی اہل میت ہو یا غیر اہل میت ہو 3 دنوں میں یا اس کے بعد خاص مساکین فقراء کو اپنی ملکیت طلباء جو ہیں مدارس کے کھانا کھلائے تو یہ جائز ہے۔ اچھا، اب بالغ شخص جو اہل میت میں سے ہو، یعنی بھائی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، رشتہ دار کوئی ہے تو وہ، اور غیر اہل میت بھی، یعنی ان کے گھر فوتگی نہیں ہوئی لیکن وہ اس میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کھانا کس کو کھلائیں گے؟ مساکین اور فقراء کو، غرباء کو، تو یہ جائز ہے، 3 دنوں میں کھلا سکتے ہیں۔ اچھا، درج بالا تحقیق سے معلوم ہوا کہ طعام کھلانا 3 قسموں پر ہے۔ اہل تعزیت حضرات کو بطریق دعوت و ضیافت ایام مصیبت میں کھانا کھلانا یہ مکروہ ہے۔ باوجہ غیر موقع یعنی باوقت عدم سرور طعام پکانے کے، یعنی کوئی ایسی وجہ کہ جس میں بندہ پریشان ہے تو یہ غیر موقع، اب یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اہل تعزیت یا دیگر افراد کو بغرض اظہار شرف میت اور نہایت کے دعوت کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی اس حوالے سے کہ نہایت سے مراد یہاں یہ ہے کہ بھائی ہم اب یہ میت والے کو جو ملنے، یعنی اس کے اظہار تعزیت کے لیے جو آیا ہے، اس کا یہ ملنے والا ہے، اس کا رشتہ دار ہے، تو اس کے شرف کے لیے کھانا کھلایا تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ صرف طلباء، فقراء، مساکین کو بالغ حضرات اپنی ملکیت سے کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ جائز اور مستحب ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے۔ اب رہا سوال کراہت، کراہت سے مراد تحریمی یا تنزیہی ہے۔ اب یہاں پر اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیں۔ اب جو پہلی بات یہ ہے کہ کھانا کن وجوہات کی بنیاد پر کھلایا جا سکتا ہے، پہلے ہمیں ان شرائط کا بھی پتہ ہو۔ خیرات کرنے والا بالغ ہو، خیرات کرنے والا بالغ ہو، خود وہ خیرات کر رہا ہو، اس کے علم میں ہو کہ میں نے خیرات کرنی ہے اور میری ملکیت ہے، یعنی اپنی ملکیت۔ دوسرا ہے کہ اپنی ملکیت سے خیرات کرے، یہ بات بھی یہاں آ گئی، یعنی اس وقت تک خیرات قابل قبول نہیں جب تک کہ کرنے والا بالغ نہ ہو۔ اب نابالغ بچوں کے پیسے نہیں آپ ضائع کروا سکتے، وہ تو یتیم ہے، ان کا باپ مر گیا ہے، ان کی رقم آپ بغیر اجازت اور بغیر کسی مقصد کے ضائع نہیں کر سکتے، یہ ضیاع ہے۔ اب خیرات جو ہے وہ بالغ ہو اور خیرات کرنا والے کی ملکیت ہو، اپنی جیب سے وہ کرے، بھائی کر دے بھائی کی طرف سے، باپ ہے تو بیٹے کی طرف سے کر دے، بیٹا ہے تو باپ کی طرف سے کر دے، یعنی بیٹا بالغ ہے، اس کے اپنے بھی رقم ہے نا، اس کا اپنا بھی پیسہ ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ خاص فقراء کو کھانا کھلائے۔ اب فقراء سے مراد کون ہے؟ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کام میں شامل ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اس کام میں شامل ہوئے، یعنی تعزیت کے لیے آئے اور وہ حقدار ہیں، وہ حقدار بھی ہیں، یا وہ نہیں بھی آ سکے تو ان تک وہ کھانا پہنچا دے، یہ دونوں صورتیں جائز ہے۔ تعزیت والوں کے لیے طعام نہ ہو، جو بھی آ رہا ہے اس کے لیے نہیں آئے جی کھانا کھائیں کھانا کھائیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دعوت و ضیافت کی غرض بھی نہ ہو، اب دعوت تو یہ بھی نہیں کہ بھائی ہم نے دعوت کی ہے تو آ جائے ضیافت کے طور پر، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لوگوں کے زیادہ جمع ہونے اور میت کے شرف ظاہر ہونے، یعنی اس لیے کہ میت بہت بڑے آدمی کی ہے تو اب لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے بچوں نے کھانا ہی نہیں کھلایا، تو اس غرض سے کسی کو کھانا کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ نوحہ کرنے والے مرد یا عورتوں کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے، جو منہ پھاڑ پھاڑ کر روئے ان کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ ریا
اور شہرت کے لیے نہیں، ایسے طریقے سے خیرات نہ ہو جو کسی یتیم کا حق ہو۔ یعنی اب کہیں کہ بھئی میں نے تیرے باپ کی جو ہے تیجے پر، کلخانی پر، ساتویں پر، چہلم پر 2 لاکھ روپے خرچ کیا تھا، اب تمہیں وہ 2 لاکھ اپنے ترکے سے مجھے دینا، یہ ترکے کی رقم، وراثت کی رقم سے وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ پہلی بات آ گئی کہ خیرات کرنے والے کی اپنی ملکیت ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ ساری شرائط موجود ہیں تو پھر تو خیرات کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں تو اب آئے دوسرا سوال۔ دوسرا سوال یہ تھا، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ خیرات صرف فقراء کو کھلایا کریں جو حقدار ہیں، وہ فقراء و مساکین کو ہی پیغام بھیجا کریں۔ یہ شادی نہیں ہے جس میں آپ نے تونگر، عزیز اقربا یا بڑے بڑے یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا اور بڑے جناب دبنگ طریقے سے بڑی ضیافت کی، یہ جائز نہیں ہے۔ میت کے گھر اہل میت کا دوسرے یا تیسرے دن کسی وارث میت کا نکاح کرنا جائز ہے، یہ برا نہیں عمل۔ کچھ لوگ یہ بھی جہالت ہے، کہتے ہیں جی کہ اب میت ہمارے ہاں فوتگی ہوئی ہے تو ہم جو ہے نا نکاح ہے، یہاں مسئلہ کیا ہے؟ نکاح میں ایجاب و قبول ہے، رخصتی بھی ہے، اور رخصتی نہ بھی ہو تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کے لیے رخصتی شرط نہیں ہے، لیکن رخصتی کے لیے نکاح شرط ہے، رخصتی کے لیے نکاح شرط ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ نکاح کے لیے نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی تو نکاح ہو سکتا ہے، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ان تینوں دنوں میں شادی بھی کر دی جائے، یعنی رخصتی بھی کر دی جائے، تو پھر ضیافت رکھنا جائز ہے، ضیافت رکھنا جائز ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں ضیافت میں دونوں چیزوں کا ثواب ہے، ایک تو اہل میت کے لیے ہو گیا، اور دوسرا جو مہمان آئے ہوئے تھے اب وہ کھانا کھانا ان کا حق ہے، اب وہ اس میں کھانا کھائیں گے۔ اچھا، بعض علماء نے اس طریقے کو باغرض ایصال ثواب جائز کہا، اور بعد نے بدعت اور مکروہ کہا۔ جنہوں نے اجازت دی انہوں نے شرائط کے ساتھ، اگر شرائط ملحوظ خاطر رہیں گی تو ایصال ثواب ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ بات واضح رہے کہ بغیر یعنی ایصال ثواب کی شرائط کی پوری کیے بغیر ایصال ثواب مکمل نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یعنی اس کو بالکل ہی ناجائز قرار دیا، تو یہ ان کا اپنا طریقہ ہے، یہ ان کا اپنا معاملہ، اس پر بحث نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا اتنی کرنے سمجھانے کا مقصد جو ہے، اس میں جو کھانا ہے عمومی طور پر وہ کن کے لیے ہوگا، یہ بات سمجھیں۔ کھانا جو پکایا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو شریعت کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجا۔ کن کے لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ اب گھر والوں میں 7 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، 20 افراد ہوں گے، 30-40 ہوں گے۔ ایک بہت بڑا گھر ہے، بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، آگے اس کی بیٹی، اس کے بچے ہیں، اس کا بیٹا ہے تو اس کے بچے ہیں، یہ سارے گھر والے ہی ہو گئے نا۔ اب وہ چونکہ دور دراز سے بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ اہل میت ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بولے نا سارے اہل میت ہیں، ان کے لیے وہ کھانا جائز ہے، ان کے لیے وہ کھانا جائز ہے۔ کون یہ کرے گا؟ دوسرا جب کرے گا، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، اور اس میں یہ جو شرطیں رکھتے ہیں کہ فلاں یعنی لڑکی کے سسرال والے دیں گے، فلاں لڑکے کے رشتہ دار والے دیں، سسرال والے کریں گے، فلاں یہ کریں گے، تو اس میں ایسی بھی شریعت میں کوئی شرط نہیں، یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو دور دراز سے آئے ہیں، اگر تو کھانے کا اہتمام ہے اور ان کو کھانا مل گیا، وہ مجبور ہے نا، گھر میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ اپنے کھانے کا انتظام خود کر لے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں دوسری کوئی برائی نہیں ہے۔ بلکہ پرانے جو بزرگ ہوتے تھے وہ اسی طرح کرتے تھے کہ وہ کچھ افراد اپنے ساتھ دوسرے افراد کا کھانا بھی انتظام کر لیتے تھے کہ یار آج تو میت ہے، ہم خود کر لیتے ہیں، تو اس میں کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے کوئی ناشتہ ہے تو چائے وغیرہ بنا لی، رس دودھ رکھ لیا، کوئی روٹی انتظام ہو گیا، کوئی اور چیز جس سے پیٹ بچوں کا، گھر والوں کا یا مہمانوں کا بھر گیا، تو سادہ سادہ چیزیں، اس میں بڑے بڑے انتظام نہ ہوں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسے چہلم کیے جاتے ہیں جس پہ لاکھوں یا اب کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر دیا جاتا ہے، ایسے بھی چہلم ہم نے دیکھے۔ ایک چہلم کی دعوت ہم نے
یہاں پاکستان میں دیکھی جس میں عاجز خود بیان کے لیے گیا، تو مجھے علم ہی نہیں تھا کہ کم از کم اس میں اس زمانے میں کوئی 30-35 لاکھ روپے خرچ کیا گیا، یعنی پورے گاؤں کی دعوت تھی، پورا گاؤں اس میں شریک تھا، اور پوری رات یعنی ایک رات سے ہی پہلے اس کے انتظامات شروع ہو گئے، دیکھ گئے سینکڑوں کے حساب سے حلوے پک رہے ہیں اور بریانیاں بن رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، جبکہ شریعت کے اندر اس کی کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایک مسئلہ نماز جنازہ کے بعد اور آتا ہے وہ دعا کا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا بعد نماز صلاۃ الجنازہ، یعنی نماز جنازہ کے بعد کی دعا، جس پہ بڑا اختلاف ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس کو ناجائز، حرام اور بدعت کہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث پاک ہے، ایک نہیں کئی حدیث ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت کو دفنانے کے بعد یعنی الدعا بعد صلاۃ الجنازہ دعا ثبوت حضور کی ذات سے موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ علامہ واقدی علیہ رحمہ کی تصنیف المغازی میں ہے کہ محمد بن صالح عاصم بن عمر بن قتادہ سے عبد الجبار بن عمارہ نے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، ان دونوں نے فرمایا جب غزوہ موطا میں مسلمانوں کا لشکر کفار کے مقابلے میں آیا تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملک شام کے درمیان سارے پردے اٹھ گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ موطا کہاں، شام میں، اور آقا کہاں موجود تھے، مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھے ہوئے، سب پردے اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو اچھی طرح دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا، صحابیوں، اسلامی جھنڈے کو زید بن حارث نے سنبھال لیا۔ اب کیا وہاں جنگ ہو رہی ہے اور حضور یہاں بتلا رہے ہیں کہ زید بن حارثہ نے جھنڈے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لیا اور خوب کام کیا، یعنی بڑا اچھا جہاد کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور ان کے لیے دعا کی، جنازے کے بعد دعا کی، اور پھر فرمایا صحابہ کرام کو کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش اور مغفرت مانگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، صحابیوں سنو، زید بن حارثہ جنت میں داخل ہو گئے، زید بن حارثہ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ دوڑ رہے ہیں، جس حالت میں وہ غزوہ کے اندر لڑ رہے تھے ایسے ہی وہ دوڑتے ہوئے جنت میں داخل۔ پھر فرمایا اب جعفر بن ابی طالب یعنی حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب، آپ نے جھنڈا سنبھالا اور خوب لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ حضور نے ان کی بھی نماز جنازہ ادا کی، ان کے لیے بھی دعا کی، اور یہی جعفر بن طیار، یہیں سے ان کا نام طیار پڑا، طیار کہتے اڑنا، طیارہ ہوتا ہے نا، تو حضرت جعفر بن طیار، ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، ان کے کیا ہوا تھا، دونوں بازو غزوہ موطا میں کٹ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے پر عطا فرمائے، پروں کے ساتھ یہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے، اسی لیے انہیں جعفر بن طیار، طیار اڑنے والا کا، طیار ان کی کنیت ہے۔ اسی طرح یعنی پھر حضور نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ غور فرمائیں، اس حدیث سے ثابت ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اچھا، پھر اس کی مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اور وہ ہے کہ اذا قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت کو تم اس کی نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے مخلص ہو کر دعا کرو۔ فاخلصوا لہ الدعاء، فاخلصوا یعنی جمع کا صیغہ ہے، جمع ہو کر، مخلص ہو کر، کٹھے ہو کر اس کے لیے دعا کرو۔ لہ الدعاء یعنی غائب کا صیغہ، اب جو میت ہے لہ الدعاء اس کے لیے دعا کرو جو فوت ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں اب جتنے بھی ہمارے یعنی اسلاف میں بزرگ گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، مجتہدین گزرے ہیں،
اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں تھا، یہ اس صدی میں آ کے اختلافی مسئلہ بنا۔ یہ جو پچھلی صدی 19ویں 20ویں صدی گزری ہے، تو 19ویں صدی میں یہ مسئلہ شروع ہوا اور 20ویں صدی میں یہ مسئلہ عروج پر پہنچا۔ بڑے بڑے پوسٹر، بڑے بڑے اس پہ اشتہار اور بڑے بڑے مناظرے اس پر جو ہے وہ لکھے گئے۔ اچھا، عاجز بھی جب طالب علم تھا تو میں بھی بڑا پریشان ہوتا تھا اس مسئلے کو، کہ ہم اکثر کہیں جاتے تھے تو وہ دعا نہیں مانگی جاتی تھی، کہیں جاتے تھے تو اہل سنت کے جنازوں میں دعا کی جاتی تھی، لیکن مخصوص جو ہے وہ ایک جو طبقہ تھا وہ نہیں دعا کرتا اور آج بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجز نے دعا کی، یا اللہ کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی چیز ڈال جو مجھے یقین ہو جائے یا مجھے تسکین مل جائے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تاکہ جب تک بندے کو خود تسکین نہ ہو۔ اب دلائل ادھر بھی بڑے مضبوط تھے، وہ بھی یہ دلائل دیتے تھے جناب جنازہ خود دعا ہے اور فلاں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میرے دل میں یہ بات ڈالی جو عاجز نے کئی دفعہ پہلے بھی دوستوں کو بیان کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ نماز کے دوران جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایک ہم آیت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے۔ اس کا مطلب ہے عبادت اور چیز ہے اور مدد مانگنا اس کی دوسرا حصہ ہے۔ عبادت ایک حصہ ہے اور دوسرا اس کا حصہ اللہ سے مدد طلب کرنا، اور دعا کی صورت میں مدد ہم کیسے مانگتے ہیں؟ دعا کر کے۔ تو پھر یہ دل میں بات آئی کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا یہ اللہ کا براہ راست حکم ہے۔ الحمدللہ اللہ کا قرآن سے یہ استدلال ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کے سے ہی عبادت کی غرض و غایت رکھنا اور اللہ سے ہی مدد مانگنا۔ تو جب ہم دعا نماز کے بعد کرتے ہیں تو وہ نستعین ہے۔ نعبدو ہو گیا، ہم نے عبادت کی اور ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم عبادت کریں گے۔ اب نستعین یعنی ہم مدد مانگیں گے یا مدد مانگتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے یہ، حال اور مضارع کا، کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو کس طرح مانگتے ہیں؟ اس کے لیے جس کی میت کے جنازے میں ہم اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ پہلے تو وہ کر لی، 4 تکبیریں ہو گئی، اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا کہ ہم نے ثنا پڑھی، پھر ہم نے کیا کیا، اس کے بعد درود شریف پڑھا، پھر تیسری بار ہم نے اس کے لیے دعا کی، وہ دعا جو جنازے کی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ جنازے کی دعا ہے، اور چوتھی ہم نے تکبیر کے بعد کیا کیا؟ سلام پھیر لیا۔ اب ہماری یہاں عبادت مکمل ہوئی ہے، یہاں ہماری عبادت مکمل ہوئی جو ہم نے امام کے پیچھے، ہم نے آج خود نہیں کی، امام کے پیچھے ہم جماعت میں تھے۔ اب یہاں حکم یہ ہے کہ جب تم نماز میت ادا کر لو تو پھر کیا کرو؟ فخلصوا لہ الدعا، اب کرو اس کے لیے دعا، اور مخلص ہو کر، جمع کا صیغہ کہ تم سارے مخلص ہو جاؤ، طلب کے ساتھ اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، یا رب العالمین اس بندے کی بخشش فرما دے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے بعد دعا کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کا جنازہ پڑھایا، اور جب فارغ ہوئے تو حضرت عمر حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک جماعت تھی۔ عرض کی یا نبی اللہ ہم اس پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھیں؟ فرمایا نہیں، دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہوگی، ہاں اس میت کے لیے تم استغفار اور دعا کرو۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براہ راست حکم دے رہے ہیں، یعنی دعا جنازے سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے اس معاملے میں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا جنازے سے روک رہے ہیں اور مخلص ہو کر اس کے لیے استغفار کی دعا کر رہے ہیں۔ اس طرح پھر آگے یہ مسئلہ جو آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن السلام نے نماز جنازہ کے بعد دعا کی۔ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر نماز جنازہ ادا کرنا فوت ہو گئی، یعنی جب آپ پہنچے تو مجھ سے پہلے نماز پڑھی گئی تھی، اور دعا مجھ سے فرمایا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر دعا پڑھنا مجھ سے یہ عمل پہلے نہ کرنا، یعنی میرے آنے تک دعا نہ کرنا، میں دعا کے وقت تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ پھر اسی طرح بے شمار یعنی
روایات ہیں جس میں ان یعنی مسالک سے بھی یہ روایتیں موجود ہیں جہاں یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یعنی نماز جنازہ ادا کی گئی اور پھر صفیں توڑ کر اس یعنی میت کے لیے مخلص ہو کر دعا کی گئی۔ تو یہ اس میں مشہور دیوبند کے جن کو بڑے اکابر میں مانا جاتا ہے، یعنی محدث ہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان سے بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے۔ فرمایا جو انکار کرے وہ فلاں فلاں ہے، اس کا ذکر ہم یہاں نہیں کریں گے۔ اسی طرح نماز جنازہ کے بعد 3 بار کل شریف پڑھنا، 3 بار یعنی سورہ اخلاص، کل شریف سے مراد یہاں سورہ اخلاص پڑھنا، اور 1 بار الحمدللہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو فقہ کو جانتے ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، وہ اس کو بتلا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا نماز جنازہ کے بعد کھڑے ہو کر دعا نہ کرے، باقی جو شخص بیٹھ کر دعا کرے یا صفیں توڑ کر دعا کرے اس کی ممانعت مراد نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پر بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اسی جگہ پر کھڑا نہ ہو، بلکہ وہاں کو جگہ کو چھوڑ دے، آگے نکلے، صفیں توڑے اور اس میت کے قریب ہو جائے، یا جہاں بھی آسانی سے جگہ ہو، اور بیٹھ کر بھی کی جا سکتی، اس کے لیے کھڑا ہونا بھی شرط نہیں ہے، کوئی بیٹھ سکتا تو بیٹھ جائے، دعا ضرور کرے۔ پھر اسی طرح اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے یعنی شائبہ سے رکا گیا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے نماز جیسی ہی دعا کرنی شروع کر دی، کیونکہ نماز میں صفیں توڑے بغیر دعا مانگی جاتی ہے، عام نماز میں جہاں ہم ہوتے ہیں ادھر، لیکن نماز جنازہ میں فرق کیا ہے کہ صفیں توڑ دی جاتی ہیں، صفیں توڑ کر بس، یہ اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص یعنی دعا سے منع کرتا ہے وہ بھی جاہل ہے، وہ بھی ظالم ہے، جو اللہ سے دعا مانگنے سے روک رہا ہے۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں میت کے لیے اور اس کو روکا جائے، اس کو ممانعت کی جائے، ایسے شخص کو بھی ظالم کہا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ سے کسی کو دعا کرنے سے روک رہا کہ نہیں اللہ سے نہیں دعا کرنی تو پھر اور کس سے کرنی ہے؟ اگر اللہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ سے ایک فضل اور کرم نہیں مانگنا، تو پھر ہم کس ذات سے کرم اور فضل مانگیں گے؟ اللہ کی ذات واحدہ لا شریک ہے کہ وہی ذات جو ہے وہ اس مردے کی بخشش فرمائے گی۔ اللہ رب کریم ہم سب کو میت کے حوالے سے ان مسائل پر کامل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رسومات ہیں ان سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے؟